ذرا مصطفیٰ صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں. میں اسی نقطے کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں. ہم نے عمران خان کے تجربے کے دوران یہ دیکھا کہ ہم سب یہ کہتے تھے کہ کیسے ان کو ایک پیج کے ذریعے سپورٹ کیا گیا. اب جب اس اکھاڑ پچھاڑ ہوئی اس تجربے کی، جب اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کے واپس چلا گیا، لڑائی شروع ہوئی، کچھ نتائج تو نکلنے تھے نا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو عمران خان کے اوپوننٹس تھے، انکلوڈنگ یور سیلف یہ وہ، ان کو اب اس کے جانے کے بعد کیا خوف ہے؟ طلعت بھائی، ایک تو تجربات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان تجربات کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے، قیمت کون ادا کر رہا ہے. ابھی ہم جب یہ گفتگو کر رہے ہیں، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے، جس کو تعلیم نہیں، جتنا اسکول میں ہے اس سے کہیں زیادہ باہر ہے. پھر اسی طرح جو ویمن پارٹیسپیشن ہے ہماری ورک فورس کے اندر، وہ اس ریجن میں سب سے کم ہے. پاپولیشن کا ایکسپلوژن ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی ہماری ترجیحات نہیں ہے. تو اصل قیمت جو ہے وہ تو اس ملک کے عوام ادا کر رہے ہیں تجربات کی صورت میں. تو ہم نے اس ملک میں مزید کتنے تجربے کرنے ہیں؟ ہم نے جتنے سارے تجربے کیے ہیں، ابھی یہ تجربہ ہو رہا ہے الیکشن. دیکھیں ابھی یہ الیکشن جو ہے، میں بہت ادب اور احترام سے خرم بھائی کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ فضا یہ بن گئی ہے کہ ہم اربوں روپے اگر الیکشن پہ خرچ کر رہے ہیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ جو لوگوں سے وصول کیا گیا ہے. اگر کسی نے اپنے سکوٹر میں پیٹرول ڈلوایا ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے، بجلی کا بل دیا ہے، گیس کا بل دیا ہے، اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دی ہے، ماچس کی ڈبی خریدی ہے، ان سے ٹیکس کا پیسہ لیا ہے اور وہ پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں. لیکن فیصلہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کے کر چکے ہیں کہ تاج پوشی کس کی جائے گی. نہیں، یہ کس طرح آپ کو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، اس لیے کہ ہمارے ملک کی جو پالیٹکس ہے وہ دائروں میں گھومتی ہے. 2018 میں جو منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہے، اور جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہے. میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو ہوا اور جن مسائل کا انہیں سامنے رہا، ہم اس پہ معترض رہے. لیکن آج ہمیں یہ امید نہیں تھی، کم از کم مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میاں صاحب وہی میثاق جمہوریت دستخط کرنے کے بعد، اس ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد وہی راستہ اختیار کریں گے اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب نے 2018 میں کیا. مقتدرہ کی خوشنودی حاصل کر کے. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام میں اوپنلی ڈیبیٹ ہو. کیا شواہد ہے آپ کے پاس کہ نواز شریف اور عمران خان کی دونوں جو ہیں ایک ہی سکے کے دو حصے؟ دیکھیں اس وقت ابھی چند روز پہلے میاں نواز شریف صاحب کا بلوچستان کا دورہ ہوا. وہاں پر باپ پارٹی کے جو لوگ تھے وہ روانہ کیے گئے مسلم لیگ نون میں. تو یہ وہ واضح اشارے ہیں ہماری سیاست کے اندر کہ جن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جو مقتدرہ ہے اس کا ٹلٹ کس جانب ہے. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جس طریقے سے انہیں حکومت سے رخصت کیا گیا، جو کیسز تھے، جو سپریم کورٹ کے بینچز تھے جنہوں نے ہمیں اس وقت بڑے بڑے لمبے بھاشن دیے، پیٹی دا نیشن والی باتیں کی. کیسز تھے نا، اب غلط کیسز میں ریلیف مل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. اور پھر جس طریقے سے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو سارے راستوں سے صاف کر کے ان کے لیے ایک فیلڈ سجائی جا رہی ہے. تو یہ اس کے تو بہت زیادہ شواہد موجود ہیں. عمران خان تو آج کے دن آؤٹ ہوئے انتخابات سے، لیکن باقی سارے ان نظر آتے ہیں. لیکن جو ان ہیں ان کا خیال ہے کہ ان میں سے بھی چند ایک ایسے ہیں جو بہت زیادہ ان ہیں، یعنی انتخابات کے نتائج پہلے سے طے شدہ ہیں. تو پروفیسر صاحب جب میں بات کر رہا تھا مصطفیٰ صاحب سے تو آپ بیچ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو کتنے شواہد چاہیے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سے کیوں آپ کہلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں کہلوانا، میں جاننا چاہتا ہوں، واقعی جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے نا، مطلب ایک عام جو قیدی ہو یا کانوکٹ ہو، اس طرح کی کون پاکستان میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ دیکھیے ویسے یہ پروسیس جو ہے نا اس وقت الیکشنز کا، یہ میں پارٹی لائن سے اوپر کی بات کروں، اس میں غریب آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ جو گیم ہے اس وقت یہ کروڑوں کی گیم ہے. اس میں غریب کیا، عام آدمی، مڈل کلاس آدمی بھی سوچ نہیں سکتا. 18 میں مختلف تھا، 13 میں مختلف یہ تھا. ہمارا المیہ ہے، لیکن اب تو بہت بڑھ چکی ہے جو اب حالات ہیں، جو معیشت کے معاملات ہیں. ایک تو ویسے ہی عام آدمی اس سے بہت حد تک جو ہے وہ باہر ہے. اس کے بعد جو رہ گئے چند، اس میں بھی پہلے ہی سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے. تو سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو اب مجھے اس پہ بھی شک ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں اور جو نظر آ رہا ہے اس وقت میاں صاحب کو، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلیوری کے وقت وہ چیز انہیں نہ ملے، وہ جو ہے وہ کچھ اور شکل میں ہو. لیکن انہوں نے آرڈر کچھ اور کیا اور لفافے میں سے کچھ اور نکلا ہے. لفافے میں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی چیز آ بھی جائے، ہم بھی کچھ نہ کہیں، مولانا صاحب بھی کچھ نہ کہیں،
मुस्तफ़ा भी चुप, हम सारे खामोश हो जाएं। ज़ाहिर है मुल्क में एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो क्या ये लाई गई चीज़, अब आप इसको पढ़ें मियाँ साहब के ख़यालात के साथ। मैं मियाँ साहब को इस पे मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराती, शायद उनकी जगह कोई और भी हो तो ऐसे ही करे, लेकिन जो वो कहते हैं उनके दिल से, जो मियाँ साहब के मुखालिफिन कहते हैं कि उनके दिल से वो बातें नहीं निकली, वो सारी जो उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की और किसने वो तकलीफ़ें कॉज की, वो नहीं निकली। और लिहाजा इस सूरत हाल में, वो रोज़ कहते हैं मियाँ साहब, रोज़ ज़िक्र करते हैं, और इस सूरत हाल में इस तरीके से लाया गया अगर कोई हम आ जाता है निज़ाम, तो आप मुझे बता दीजिए उसकी तवालत क्या है, उससे हमें क्या मिलेगा। 6-8 अरब इस कौम के जो हम हैं लगाने जा रहे हैं, जो लगते ही हैं कहीं लेकिन ज्यादा लगाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये कोई तमगा तो नहीं है जिसको हम पहन के ठीक। अगर मेरी पार्टी भी करे तो मैं कहूँगी ये कोई तमगा नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पे किसी की नजर करम है, कल इमरान पे थी, परसों किसी पे भी हो जाए। अभी से जो हमें शवाहिद नजर आ रहे हैं, मियाँ साहब के दिल में अभी तक जो है खलिश है, और वो खलिश रोज उसका जिक्र करते हैं। वो किसी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने ना कहा हो कि एहतसाब इन लोगों का नहीं होना चाहिए। ठीक। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं, जब वो स्टेज आएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद कोई इसमें ऐसी गुंजाइश निकल आए कि सबको एक जैसे मौके हों। ये ना हो कि एक सूबे में कोई बाहर निकल के कैंपेन करे तो जान के लाले पड़ जाएं, और दूसरी तरफ ये हाल हो कि किसी को इतना खुद एतमादी हो कि मैं निकलूं ही क्यों, ठीक। वो किसी से मिलना ही ना चाहे, वो पहले घर बैठे जीता हो। तो खुर्रम साहब, आप स्टूडियो का माहौल और गुफ्त शनीद का जो रुख है उससे जान रहे होंगे कि ये किस तरफ मामला चल रहा है। बुनियादी इशू यही है कि ये तयशुदा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी पार्टी को ये बात वरी करती है कि जिसने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तवील अरसे तक, शुरू से नहीं तवील अरसे तक एक स्टैंड रखा, अब उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इमरान खान प्लस है। चलो साहब, मैं तो सब अपने कॉलीग से इस्तदा करूंगा आपके तवज्जुद से कि बैठकर एक लिस्ट बना लें कि क्या होगा, तो ये कहेंगे कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं। ठीक। अभी तक तो यही लगता है कि अगर मियां नवाज शरीफ जेल में होते आज भी, तो शायद इनके लिए साफ और शफाफ इंतखाबात होते, या जिस तरह 2018 के सेनेट के इंतखाब में हमसे शेर का निशान ले लिया गया था, तो अगर ये लिया जाए तो तब शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मीट्रिक हमारे सामने तो बड़े क्लियर हैं कि किसी झूठे केस में किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को डाला नहीं गया जेल के अंदर। इमरान खान ने साइबर केस में खुद एतराज किया है, उनसे वो खुफिया दस्तावेज गुम हुई है। कोशागारी की एविडेंस बड़ी क्लियर है। यहाँ जिस केस में नवाज शरीफ को आपने जेल में डाला था, उसके जो जज के हालात थे, उसके बावजूद हमने मेरिट पर केस जीता है। तो लिहाजा अगर आरटीएस नहीं बैठता, अगर किसी एक पार्टी के लिए जो दूसरी जमात तोड़ कर नहीं लाया जाता, तो हमारी जमात में कोई शामिल नहीं हुआ, तो फिर आपको एक सेंस आनी चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। दूसरा जो बात की गई कि जी दिल में खलिश है, सियासत के सीने में तो हमने सुना नहीं होता, लेकिन ये खलिश जाती नहीं है, ये खलिश उस के साथ लबाड़ की है जिसका तकरीर में किया था। वो